بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ میں سمیہ مریم آپ کے لیے مختصر خلاصہ قرآن لے کر آئی ہوں۔ آج میں چوتھے پارے لن تنالوا البر کے 12ویں رکوع سے 5ویں پارے والمحسنات کے 17ویں رکوع تک بیان کروں گی۔ سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت ہے، جس نے سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ تمام مرد اور عورتیں ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے خدا اور رحم یعنی خون کا رشتہ سب کے درمیان مشترک ہے۔ انہی دو بنیادوں پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے۔ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی ہیر پھیر اور رد و بدل کو سختی سے منع کیا گیا۔ اس موقع پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے نقطہ نظر سے ان کی ماؤں سے نکاح کی اجازت دی۔ عربیوں میں بیوی کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس موقع پر 4 تک تعداد کو محدود کر دیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ ان کے حقوقوں کی ادائیگی اور مہر میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وراثت کی تقسیم کے ضابطے کی تفصیل بتائی تاکہ سب کے حقوق متعین ہو جائیں۔ میراث میں صرف مردوں کا ہی حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں حقدار ہیں، اگرچہ ان کا حصہ مرد کے نصف ہے۔ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو بھی اس کو 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زرعی ہو یا غیر زرعی، آبائی ہو یا غیر آبائی۔ تمام املاک کو ورثے میں شرعی طور پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا۔ وراثت میں ہر ایک کا حصہ متعین کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی بنیاد پر ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کون کتنا قریب ہے اور کون کتنا دور ہے۔ نیز یہ احکامات اللہ کی طرف سے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو ان حدود پر عمل کرے گا اور سب کو حق شرعی کے مطابق دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بیش بہا جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، وراثت سے محروم کرے گا، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا، گویا ان حدود کو توڑے گا، تو اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ احکامات اس لیے ہیں کہ کوئی طاقتور فریق کمزور کو اس کے حق سے محروم نہ کر سکے اور آپس میں ظلم و حق تلفی کے جھگڑوں کو روکا جا سکے۔ اس بات کا اعلان کہ عورت مال وراثت نہیں ہے۔ عربوں میں یہ دستور تھا کہ سوتیلی ماں بیٹے کو ورثے میں مل جاتی تھی۔ اس سے منع کیا اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو دیا ہوا مال ان سے واپس لینے کے لیے تنگ نہ کرو۔ پھر ان عورتوں کی تفصیل جن کے ساتھ نکاح ناجائز ہے وہ یہ ہیں: مائیں، نانی، دادی، خواہ سگی ہو یا سوتیلی، بیٹیاں، پوتی، پر پوتی، نواسی، سگی ہوں یا سوتیلی، بہنیں خواہ سگی ہوں، ماں شریک بہن ہو یا باپ شریک بہن، تینوں اس حکم میں یکساں ہیں۔ پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، سگی ہوں یا سوتیلی، رضاعی مائیں جن ماؤں کا دودھ پیا ہو، دودھ شریک بہن۔ اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں ہے اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں، اور وہ تمام رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعی ماں باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دودھ پینے سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی رشتوں میں حرام ہیں۔ اس کے ساتھ ساس بھی حرام ہے، سوتیلے بیٹی جس کی ماں کے ساتھ خلوت ہوئی ہو، اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو حرام نہیں۔ سگی بہویں، پوتے اور نواسیوں کی بیویاں حرام ہیں، البتہ لے پالک بیٹے کی بیوی جب طلاق شدہ یا بیوہ ہو تو حرام نہیں۔ 2 سگی بہنوں کا ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ بے یک وقت بیوی اور اس کی خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی 2 عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسرے سے حرام ہوتا۔
وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں باندی بن کر آئیں، اور ان عورتوں کے ماں سوا تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے تم ان کے مہر ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ نکاح کا مقصد عصمت و عزت کی حفاظت ہو، نہ کہ محض شہوت رانی ہو۔ نکاح کی شرائط کا بیان اس لیے ہے تاکہ معاشرے میں بدکاری، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے پاک رہے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اصلاح اور ہدایت اور معاشرے کے استحکام و پاکیزگی کہ ان احکامات میں اللہ نے وہ سہولت بھی ملحوظ رکھی ہے جو لوگوں کے طبعی کمزوری کے پیش نظر ضروری تھی۔ اس لیے خبردار، نفس پرستوں کے بہکانے میں نہ آ جانا، وہ تمہیں پاکیزگی کے راستے سے ہٹا کر نفس پرستی کے اندھیروں میں بھٹکا دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھانے اور ایک دوسروں کی خون بہانے کی ممانعت ہے، اور بتایا کہ اللہ خود رحیم ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہوں۔ جو لوگ معاشرے میں ظلم و زیادتی کا بیج بوئیں گے وہ سب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، البتہ جو لوگ بڑے گناہوں سے، جنہیں عام زبان میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بچتے رہیں گے، ان کے چھوٹے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا۔ فرمایا، شریعت میں عورت اور مردوں کے لیے جو حدود اور حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، سب کو ان کے اندر رہنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی اپنی حد کے اندر کی ہوئی ہر محنت کا اجر اللہ کے یہاں پائے گا۔ خاندان اور معاشرے میں سربراہی اور قوامیت کا مقام مرد کو دیا گیا، کیونکہ اپنی پیدائشی صفات اور خاندان کی کفالت کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہی اس کا موضوع ہے۔ نیک بیویاں اس کا احترام کریں، اور جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو ان کا شوہر انہیں نصیحت کریں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو مناسب تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، اور اختلاف بہت بڑھ جائے تو ایسی صورت میں شوہر اور بیوی دونوں کے خاندان میں سے ایک پنچ مقرر کیا جائے جو حالات کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ نے والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، پڑوسی، مسافر اور ماتحت سب کے حقوق پہنچانے اور ادا کرنے کی تاکید کی۔ اللہ کو وہی بندے پسند ہیں جو متواضع اور نرم مزاج ہوں۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے، کنجوس اور کنجوسی کا مشورہ دینے والے ہوں۔ اس طرح وہ بھی پسند نہیں جو اللہ کی خوشنودی کے بجائے لوگوں کو دکھانے اور نامآوری کے لیے خرچ کریں۔ یاد رکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا، اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا اظہار کیا جو آخرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اڑے ہوئے تھے۔ ایمان اور عمل صالح راہ نہ خود اختیار کرتے تھے اور نہ دوسروں کو اختیار کرنے دینا چاہتے تھے۔ پھر تنبیہ کی کہ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے۔ جو اب بھی نہیں سنے گا تو وہ سوچ لے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ سب رسولوں کو ان کی صفوں پر گواہ ٹھہرائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اپنی امتوں کو کیا دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ پھر یہی سوال اس آخری امت کے متعلق آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ کوئی شخص کوئی بات چھپا سکے گا۔ اس تنبیہ کے بعد اللہ کے سب سے بڑے حق نماز کے بعض آداب و شرائط بتائے۔ یہودیوں کی بعض شرارتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ بولنے کی عادت جن کے دو معنی نکلتے ہوں کہ مسلمان جو معنی مطلب سمجھیں وہ اس کا الٹ مطلب مراد لیں۔ بتایا کہ یہ حرکتیں وہ حسد کے سبب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو کتاب و حکمت اور عظیم الشان سلطنت عطا فرمائے گا، اور یہ حاسد ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ عرب کے بدو اٹھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور 800 برس دنیا کی امامت کی۔ یہ طویل حکومت و سلطنت اسلامی معاشرہ قائم کرنے کا نتیجہ تھا۔ مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب یہ امانت یہود سے لے کر تمہیں دی جا رہی ہے تو تم ان کی طرح امانت میں خیانت نہ کرنا، بلکہ اس کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنا اور ہر حال میں عدل پر قائم رہنا۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم میں سے حکمران ہوں ان کی اطاعت کرتے رہنا، اور اگر تم میں اور حکمرانوں میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاملہ کو لوٹانا تاکہ جھگڑے کا صحیح فیصلہ ہو سکے اور تمہارا شیرازہ نہ بکھرے۔ منافقوں کو ملامت کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمع ہونے کی بجائے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن سے میل جول رکھتے ہیں اور اس کو اپنی عقلمندی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت تک ایمان معتبر ہی نہیں جب تک وہ پوری طور پر اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہ کر دے اور ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرنے لگیں۔ مسلمانوں کو اپنی مدافعت اور دارالکفر میں گھرے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کی تاکید کی اور ان کو ملامت کی جو جہاد سے جی چراتے ہیں، مسلمانوں کی ہمت پست کرتے ہیں اور جہاد کے فائدے میں تو حصے دار بنتے ہیں مگر کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔ منافقوں کی اس حالت پر بھی ملامت کی کہ جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو بڑھ چڑھ کر جہاد کا مطالبہ کرتے تھے، مگر جب حکم آ گیا تو اسلام کے دشمنوں سے ایسا ڈر گئے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حالانکہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اسی طرح اس بات کو بھی ناپسند کیا کہ فائدہ پہنچ جائے تو اسے اللہ کا کرم قرار دیا جائے، مگر نقصان پہنچ جائے تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی بے تدبیری قرار دی جائے۔ حالانکہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے ہے، ہاں شر کا بڑا حصہ اہل نفاق کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو تمہاری اطاعت کرنے والے ہیں وہی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور جو تمہاری اطاعت سے گریز کریں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تم پر ان کی ذمہ داری نہیں۔ اس موقع پر منافقین کی اس شرارت کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر ان کو خطرے کی کوئی خبر پہنچتی تو سنسنی پیدا کرنے کے لیے اس کو فوراً پھیلا دیتے تھے، حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ذمہ دار لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے اس کے تدارک کا سامان کر سکیں۔ منافقین کی ان ساری حرکتوں کے باوجود مسلمانوں کو ہدایت دی کہ معاشرے کے اندر ان کو نکو بنانے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا صحیح سلوک کیا جائے، یعنی کلام و سلام جاری رکھا جائے تاکہ ان کے لیے اپنی غلطیوں کی اصلاح کا موقع باقی رہے۔ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا اور خطرے کی حالت میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی جو کھلے ہوئے منافقین کے معاملے میں بھی مداحنیت برتتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات منافقین کی حمایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا، پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف منافقین کی سرگوشیاں اور سرگرمیاں اور اسلام کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ چیز اپنی فطرت کے لحاظ سے شرک ہے اور شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے یہاں جھوٹی آرزویں کام آنے والی نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے۔ آخر میں سختی سے آگاہ کیا گیا کہ منافقت اتنا بڑا جرم ہے کہ منافقین اور کفار دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی کے ساتھ بیان کا چوتھا حصہ ختم ہوا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا۔ یا اللہ، ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔